بر اعظم پاک و ہند میں تھی انہیں جگمگایا ان ہستیوں میں سے ایک نام قطب الاقطاب منبع جود و کرم حضرت رکن الدین ابو الفتح شاہ رکن الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات والا صفات ہے۔ سرزمین ملتان کو بر صغیر سے بڑی انفرادی اور امتیازی مقام حاصل ہے کہ اس مقام اور اس شہر کے اندر رب کریم نے ایسے ایسے اولیاء اللہ کہ بھیجے ہیں، اس لیے اس شہر کو ملتان کو مدینۃ الاولیاء کے ذکر سے مشہور کیا گیا ہے کہ یہ مدینۃ الاولیاء ہے، یہ ولیوں کا شہر ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ولادت بسعادت 9 رمضان المبارک کو ہی 649 ہجری کے اندر آپ جمعہ کے دن آپ کی پیدائش ہے، آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے عظیم گھر کے اندر آپ کی ولادت ہوئی جو اس گھر کا بندہ تھا رب کا پیارا بندہ تھا، برگزیدہ تھے، تقوی اور پرہیزگاری کے اندر سب سے اعلیٰ مقام پر تھے کہ ان کی ولادت بسعادت اس گھر کے اندر ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت صدر الدین عارف باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے والد محترم کا نام ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم کا نام حضرت صدر الدین عارف باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور جو آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کا نام ہے حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، تو حضرت بہاءالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بادشاہ سے اس کا رشتہ مانگا اپنے بیٹے حضرت صدر الدین عارف باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ اب وہ چوک رشید آباد کے ساتھ ہی بی بی پاک دامن کے نام سے قبرستان مشہور ہے، وہاں پر جو مزار ہے وہ حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ کا مزار ہے، اس لیے اس قبرستان کو بھی پاک دامن کے نام سے مشہور کیا گیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت بڑی نیک صالح پارسا ولیہ تھی اور حافظ قرآن تھی، اور آپ نے حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب بھی دودھ دیا تو باوضو ہو کر دودھ دیا۔ جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو آپ انہیں جب ارادہ فرماتے، جب آپ کو کہ دودھ کی چاہت ہوتی تو محترمہ ہے پہلے وضو کرتی، بعد کے اندر آپ کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور جو لوری دیا کرتی تھی پنگوڑے کے اندر، کیونکہ حافظ قرآن تھی تو وہ قرآن پڑھا کرتی تھی ان کی لوری دے وقت۔ اور ایسے عظیم ہستیوں کو رب کریم نبی کریم علیہ السلام کی امت کے اندر پیدا فرماتا ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ اپنے خادموں کو یہ کہا کرتی تھی کہ یہ جو میرا بیٹا ہے ابھی چھوٹا ہے، اس کی عمر چھوٹی ہے، اس کے آگے کوئی اور لفظ نہیں کہنا ہے تو خدا کی ذات کا لفظ کہنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اسے ترغیب نہ دیں، اسے تعلیم نہ دیں، اگر دینی ہے تو سب سے پہلے یہ جب بھی بولے تو اپنے رب کے نام کو پکارے، رب کے نام کو ذکر کرے، اور اتفاق کے ساتھ نتیجہ کہ یہ نکلا جب آپ نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے خدا کی ذات کے نام کو ذکر فرمایا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا ہی مقام ہے حضور، کیونکہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم حضرت صدر الدین عارف باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے حاصل کی، قرآن مجید حفظ کیا۔ اس کے بعد جو روحانی معاملات تھے وہ اپنے دادا حضرت بہاءالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وہ تمام جو روحانی مراحل تھے ان کو پاس کیا۔ آپ ہر وقت اپنے دادا جی کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو آپ کے دادا جی ہر وقت آپ کو ساتھ رکھا کرتے تھے، چاہے جس مقام پر آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں حضرت بہاءالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس بیٹے کو مسجد کے اندر معمول کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے اپنے اس بچے کو، اس پوتے کو ساتھ لے جایا کرتے تھے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا تھا کہ ہم اپنے بیٹے کو مسجد کے اندر لے گئے نماز ادا کرنے کے لیے، ابھی اس وقت آپ کی عمر کہ چھوٹی تھی، بالغ ہونے سے پہلے آپ کی عمر تھی تقریباً کوئی 3-4 سال کی عمر تھی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اس پوتے نے کیا کیا، بہر جو جوتیاں رکھی ہوتی ہیں نمازیوں کی، تو حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو ان جوتیوں کو اکٹھا کیا، ان میں سے جو جہنمیوں کی جوتیاں تھیں علیحدہ قطار بنائی، اور جو جنتیوں کی تھی ان کی علیحدہ قطار بنائی۔
یہ صرف خاص ہی بندہ سمجھ سکتا ہے۔ رب کریم نے جنہیں یہ مقام اور ملکہ عطا فرمایا ہے وہ تو اس بات کو سمجھ سکتا ہے، اور ایسا ویسا انسان اس بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ لیکن حضور غوث الثقلین بہاءالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے بیٹے نے اس قدر کیا ہے کہ جو جوتیوں کی 2 قطاریں بنائی ہیں، ایک قطار جو بنائی ہے وہ جہنمیوں کی اور ایک قطار جنتیوں کی بنائی ہے، تو حضور غوث الثقلین بہاءالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے ان جوتیوں کو اٹھایا اور خلط ملط کر دیا، اور آپ نے بڑے پیار سے بڑی محبت کے ساتھ حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اس قدر نہیں کرنا چاہیے، یہ رب کا راز ہے، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم لوگوں کے گناہوں کو ظاہر کریں۔ رب کریم نے ان کے رازوں کو چھپایا ہوا ہے کہ جو مسجد میں آتا ہے چاہے اس کی غرض ارادہ کچھ اور ہو، لیکن رب نے ان کا پردہ ان کے اوپر ڈالا ہوا ہے، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ان کے پردے کو اچھالیں یا ان کے پردے کو اٹھائیں۔ یہ مقام تھا، ابھی بچپن کی حالت تھی، رب کریم نے ایسا ہی ملکہ عطا فرمایا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ابھی چھوٹی ہی عمر تھی، آپ نے تمام علوم کو جو آپ نے حاصل فرما لیا تھا۔ 16-17 سال کی عمر تھی کہ آپ فقیہ بھی بن گئے، محقق بھی بن گئے، دورہ حدیث بھی کر لیا، سب کچھ آپ نے حاصل کر لیا۔ تو وہاں کے ایک مولانا تھے، مولانا ظہیر الدین لنگ اس کا نام تھا، کیونکہ یہ جو اولیاء اللہ تھے بادشاہوں کے ساتھ دعا سلام یعنی کہ رکھتے تھے، وہ اس لیے رکھا کرتے تھے کہ درویشوں کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی بادشاہ کے ساتھ تعلق رکھے، لیکن یہ اولیاء اللہ جو تھے، یہ درویش جو تھے، ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اس بنا پر کہ مخلوق خدا کی یعنی کہ رسائی ہو سکے، ان پر ظلم نہ ہو سکے، ان کا کام ہو سکے، جو ان کا کام جو اس پر ظلم نہ کیا جائے، اس کی جو بھی فریاد ہو بادشاہوں کے آگے رکھی جائے، ان کی فریاد کو پورا کیا جائے۔ یہ اولیاء اللہ جو رب کے بڑے برگزیدہ درویش بندے ہیں، وہ جو بادشاہ ہیں ان کے ساتھ اگر دعا سلام رکھتے تھے تو مخلوق کی یعنی خدا کی مخلوق کی غرض کے لیے رکھا کرتے تھے۔ تو مولانا ظہیر الدین لنگ کہتے ہیں کہ غیاث الدین ایک بادشاہ تھا، وہ بھی حضور شاہ رکن عالم نوری حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید تھا، ان کے یعنی کہ دست بیت تھا۔ تو مولانا ظہیر الدین فرماتے ہیں کہ میں وہاں بادشاہ کی بارگاہ کے اندر گیا ملنے کے لیے، تو اس بادشاہ نے کہا کہ یار تو میرے پیر کے محلے کا رہنے والا ہے، وہاں پر رہتا ہے، مجھے اپنے پیر کی کوئی کرامت کے بارے میں بتائیں، ہے کہ ان سے آپ نے کبھی کوئی کرامت ظاہر ہوتے دیکھا ہے؟ تو مولانا ظہیر الدین لنگ کہتا ہے میرے ساتھ یہ وقوع ہوا ہے۔ وہ مولانا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت میری عمر یعنی کافی تھی، لیکن حضرت شاہ رکن عالم نوری حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 16-17 سال کی تھی، ابھی نوجوانی کا عالم تھا کہ رب کریم نے آپ کو ایسے ایسے علوم فنون عطا فرمائے تھے، ایسی مہارت تھی۔ وہ مولانا فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر حسد آ گیا کہ یہ تو آج کل کا بچہ ہے، ہم سے یہ کیسے بڑھ سکتا ہے۔ جب آپ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، لوگ جوق در جوڑ آپ کے پاس آیا کرتے تھے، ایسا ہجوم ہوا کرتا تھا۔ مولانا ظہیر الدین فرماتے ہیں ہمارے پاس تو لوگ مسئلہ پوچھنے کے نہیں آتے تھے، لیکن حضرت شاہ رکن عالم نوری حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایسا جم غفیر ہوتا تھا کہ لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا کہ لوگ جاتے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو حضور شاہ رکن عالم نوری حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جایا کرتے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے، ہمارے پاس کوئی نہیں آتا تھا۔ دل کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ آج ہم ایسا کوئی سوال تلاش کرتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں گے اور یہ جواب نہیں دیں گے تو لوگوں کے سامنے یہ رسوا ہوں گے، اور ان کی جو محبت ہے لوگوں کے دل کے اندر وہ ختم ہو جائے گی۔ تو وہ مولانا ظہیر الدین فرماتے ہیں، وہ مولانا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی لائبریری تھی کتابوں کی، ہم وہاں چلے گئے، ہم نے کتابوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ تلاش کریں جو حضرت شاہ رکن عالم نوری حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مسئلہ نہ آئے، لوگوں کے سامنے ان کی عزت ختم ہو جائے اور لوگ میری طرف راغب ہو جائیں، ان کو یعنی کہ چھوڑ دیں۔ تو مولانا ظہیر الدین فرماتے ہیں کہ ہم نے مسئلہ تلاش کیا، مسئلہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کتاب میں سے یہ مسئلہ کیا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں کہ سنت سے شروع کرتے ہیں، فرض سے شروع کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم وضو کرتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد ہم کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ تو سنت طریقہ کار ہے، حالانکہ منہ کا دھونا یہ فرض ہے اس وضو کے اندر۔
لیکن ہم یعنی کہ شروع کرتے ہیں سنت سے، کیوں شروع کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہم نے مسئلہ تلاش کر لیا کہ جب صبح ہوگی ہم آپ کے پاس پہنچیں گے، یہ مسئلہ پوچھیں گے، آپ مسئلہ نہیں بتا سکیں گے تو لوگوں کی عزت جو ہے، جو توجہ ہے وہ ہماری طرف ہو جائے گی، ان سے توجہ ہٹ ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں ہم نے دل کے اندر یہ سوچا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، حسد کیا۔ تو مولانا فرماتے ہیں جب رات کا کچھ حصہ گزرا، ہم سو گئے، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر حضرت شاہ رکن عالم نوری حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک برتن کے اندر حلوہ لے کر آئے اور فرمایا کہ مولانا اسے تناول کریں، ساری رات آپ نے مسئلہ تلاش کیا، آپ تھک گئے ہوں گے، اس تناول فرما لیں تھکاوٹ کی وجہ سے۔ تو مولانا ظہیر الدین فرماتے ہیں میں اس حلوے کو کھا رہا تھا، ابھی میری آنکھ ہی کھل گئی تو میں نے محسوس کیا زبان کے اندر وہ ذائقہ تھا اس حلوے کا، مٹھاس، اس کی مٹھاس کو میں محسوس کر رہا تھا۔ تو مولانا ظہیر الدین لنگ فرماتے ہیں میں وہاں سے چلا، جب میں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم ہے جو آپ کی طرف جوق در جوق لوگ آ رہے ہیں آپ کے بیان کو سننے کے لیے، مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے۔ فرماتے ہیں میں بھی راستے کے اندر تھا اور میری ملاقات اس راستے کے اندر حضور شاہ رکن عالم نوری حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہوگی۔ راستے کے اندر فرماتے ہیں مجھے خیال بھی نہ تھا کہ وہ تو میں نے جو ساری رات محنت کی ہے، مسئلہ تلاش کیا ہے، میں نے تو اکیلے ہی کیا ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہے، وہ خدا کی ذات کو پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم نوری حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ راستے کے اندر ملے، میرے بازوں کو پکڑا، پکڑنے کے بعد فرمایا کہ مولانا آئیں بیٹھیں، ہم نے آپ کے ساتھ ایک مسئلے پر بحث کرنی ہے۔ فرمایا کہ بیٹھیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو سنت سے کیوں شروع کرتا ہے، فرض سے کیوں نہیں شروع کرتا؟ تو مولانا ظہیر الدین لنگ کہتے ہیں یہ تو مسئلہ میں ساری رات ہی ڈھونڈتا رہا، رات کو میں نے یہ مسئلہ تلاش کیا، یا مجھے پتہ تھا یا خدا کی ذات کو پتہ تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں جب حضرت شاہ رکن عالم نوری حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات کہی، مجھ سے مسئلہ پوچھا، فرماتے ہیں میرے جسم کانپنے لگا اور میرے جسم پر پسینہ اتر آیا۔ میں نے کہا کہ ان ہستیوں کو کوئی نہیں پہچان سکتا، یہ تو دلوں پر راج کرتے ہیں۔ میں تو ساری رات مسئلہ تلاش کرتا رہا، لیکن صبح آتے ہی مجھے بازو پکڑ کر کہا کہ مولانا بیٹھیں، آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ رب کریم نے ایسے ایسے شاہکار عطا فرمائے ہیں، وہ ایسے عظیم لوگ ہیں کہ ہم ان کے یہ شہر کے اندر ہمیں یعنی کہ رہنے کے لیے رب کریم نے جگہ عطا فرمائی ہے۔ یہ مسکن ہے اولیاء اللہ کا، جو یہاں پر اولیاء اللہ رہتے ہیں، یہ ہمیں رب کریم نے بڑی نعمت اور یعنی کہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم ان اولیاء اللہ کے سائے کے اندر رہتے ہیں۔ تو حضور شاہ رکن عالم نوری حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت بڑی سیرت، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتیں بہت بڑی ہیں۔ ایک عورت تھی ہندو، اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، کیونکہ اس کا شوہر جو تھا فوت ہو چکا تھا، عورت یعنی کہ بد مذہب تھی، مسلمان نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو بڑی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ پالا۔ صرف ایک ہی بیٹا تھا، وہ یہ سوچتی تھی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، دنیا کے اندر صرف میرا یہی سہارا ہے اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ جب اس کا بیٹا بڑا ہو چکا تھا، کمانے کے لائق ہو چکا تھا، تو اس بیٹے نے کہا کہ اماں میں تجارت کرنے کے لیے جاتا ہوں، خراسان کی طرف میں جاتا ہوں سفر کر کے، وہاں پر تجارت کرتا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دیں۔ ماں نے کہا کہ تو میرا ایک ہی لخت جگر ہے، ٹھیک ہے تو جا، یعنی کہ روزی روٹی بھی کرنی ہے۔ تو اس نوجوان نے، وہ جو عورت تھی ہندو تھی، اس نے اجازت دی۔ وہ بچہ، وہ نوجوان لڑکا ملتان سے چلا خراسان کی طرف تجارت کرنے کے لیے۔ جب گیا نہ تو واپس نہ لوٹا، کافی عرصہ گزر چکا تھا، کئی سال گزر چکے تھے، لیکن ماں کا دل ہے نا، ماں اپنے بچوں کے ساتھ بڑا وفا کرتی ہے۔ اولاد چاہے جس قدر ہو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، والدین کو اچھی ہی لگتی ہے، وہ بڑی محبت ہے۔ ایسی رب کریم نے والدین کے اندر اولاد کی محبت عطا فرمائی ہے کہ ایسے اس قدر محبت تھی کہ وہ عورت ساری رات بھی رویا کرتی تھی، سارا دن بھی رویا کرتی تھی اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر، اور جا جا کر لوگوں کو کہتی کہ میرے بیٹے کو واپس لائیں خراسان سے، لیکن کسی نے اس کی آواز نہ سنی۔ ایک نے کہا کہ ہاں، ملتان کے اندر ایک درویش رہتا ہے جس کا نام شاہ رکن عالم نوری حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، آپ ان کے پاس جائیں، رب کریم کے آگے وہ ہاتھوں کو اٹھائیں، رب کریم ان کی آواز کو سن لیتا ہے، دعا کو قبول فرما لیتا ہے، آپ ان کے پاس جائیں۔
تو وہ ہندو عورت وہاں سے چلی تو حضور شاہ رکن عالم نوری حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حجرے کے اندر جلوہ گر تھے، وہ عورت سیدھی حجرے کے اندر چلی گئی۔ چلنے کے بعد کہا کہ حضور اس قدر معاملہ ہے، میرا ایک ہی بیٹا تھا، میں نے بڑی مشقتوں کے ساتھ بڑی تکلیفوں کے ساتھ میں نے اسے پالا پوسا ہے، جب وہ جوان ہو چکا تھا تجارت کرنے کے لیے گیا خراسان کی طرف، واپس نہیں لوٹا، آپ دعا فرمائیں رب کریم میرا بیٹا عطا فرما دے۔ تو حضور شاہ رکن عالم نوری حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس ماں کی ممتا کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سے آنسوں کو دیکھنے کے بعد، بڑے ہی رحم دل تھے نا، یہ اولیاء اللہ بڑے ہی رحم دل ہوتے ہیں مخلوق خدا کے ساتھ، جب دیکھا تو آپ نے اپنی گردن جھکائی، پلکوں کو جھکایا، مراقبہ کیا، مراقبہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد گردن کو اٹھایا، فرمایا کہ اماں جی پریشان نہ ہوں، آپ گھر چلے جائیں، آپ کے جانے سے پہلے آپ کا بیٹا گھر کے اندر پہنچ جائے گا۔ تو وہ بی بی صاحبہ، وہ عورت کہتی ہے میں ابھی گھر نہیں پہنچی تھی، مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ رب کریم نے میرے بیٹے کو واپس عطا فرما دیا تھا۔ ایسے شاہکار رب کریم نے حضور کی امت کے اندر عطا فرمائے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نیک ولیوں کا ہمیں فیضان نصیب عطا فرمائے۔